السلام علیکم، نمستے۔ آج ہم آپ کو ایک پروگرام لے کے آ رہا ہوں کہ میں کیا کام کرتے ہیں، مجھے کیا آتا ہے، میں کیا کام جانتا ہے۔ اس سے پہلے آپ سب جانتے ہیں، میں نے کہا کہ میں کیا کھاتا ہوں، میں کیا سوچ رکھتے ہیں۔ تو میں اس لیے یہ سب کچھ کہنے جا رہا ہوں کہ لوگ اپنا کہانیوں میں فلانا آدمی نے یہ کیا تھا، فلانا آدمی نے وہ کیا تھا، فلانا آدمی بہت بڑا آدمی ہے، ان کا ذکر کرتا ہے اچھے لوگوں کا، لیکن خود کیا کام کرتا ہے اور خود کیا کام کر کے دکھاتا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی خود اچھا کام کرنے کے بعد یا خود محنت کرنے کے بعد دوسروں کو کہیں گے تو شاید وہ اچھا لگیں گے۔ دوسرا، میں اپنا سوچ کو بار آپ کو پاس رکھتے ہیں کہ جو میں نے اچھا سوچا یا جو میں نے نیک سوچا یا میں نے کچھ کام کرنے کے بعد اس پہ مجھے فائدہ آیا، تو وہ لوگوں تک جلد از جلد پہنچا دو تاکہ تم کو سچا آدمی مانا جائیں گے۔ اگر تمہارا دل میں یہ کھوٹ رکھیں گے تو سمجھ لو تو جتنا بھی عبادت کرو اس عبادت کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ یہ اس میں کوئی چھپی ڈکی نہیں ہے کہ ہر کوئی مذہب اسی چیز کو مانتے ہیں، ہر کوئی دھرم اسی بات کو مانتے ہیں۔ تو میں اپنا آپ کو ہر وقت میں یہ سوچتا ہوں، میں نے جو کام کیا ہے، میں نے جو دیکھا ہے، زیادہ تر میں اسی چیز کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، سچ کا سچ آج میں آپ کو سامنے بتا رہا ہوں۔ لیکن میرے پڑوس کے، میرے گاؤں کے، میرے علاقے کے لوگ سب میرے بارے میں بیٹ بائی بیٹ جانتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں، تو اگر میرے ان میں سے ایک نقطہ یا آگے یا پیچھے یا غلط ہو تو آپ میرے سامنے آ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں، جو میں نے کیا ہے اس سے میں کم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ زیادہ، کیونکہ اب ہم خود غلط کرتے جاؤ دوسروں کو اچھے کے لیے کہو تو وہ اثر نہیں ہوتا ہے، وہ آدمی کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو میں آپ کو اس گارڈن کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ یہ سارے گارڈن میں نے کئی بار کہا ہے کہ یہ میں نے خود اپنا زندگی میں اپنا محنت سے بنایا ہے، نہ اس وقت دیکھو مشین آتا تھا، نہ جی سی پی تھا، نہ کچھ نہیں تھا، سارے چیزیں اپنا ہاتھ سے دیکھیے۔ چاروں طرف میں یہ میرے گھر کا ہے، یہ چاروں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سفیدہ کا پیڑ، یہ سارے اس میں فروٹس ہر قسم کا۔ تو ابھی میں آپ کا سامنے آ کے میں کیا کام جانتے ہیں، مجھے کیا کام آتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو آرام سے بیٹھ کر، اصلیت میں آپ سب جانتے ہیں کہ میں ہر روپ میں آتے ہیں۔ آج تھوڑا میں فٹ فٹ آپ کا سامنے آیا ہوں۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ انسان کو فٹ فٹ رہنا بھی ضروری ہوتا ہے، انسان کو محنت کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کچھ میں تعلیمات کے بارے میں آپ کو بیان کرتے جاؤں۔ میں اچھے لوگوں کے بارے میں، سچے لوگوں کے بارے میں، اچھے لوگوں کی کہانی، سچے لوگوں کی کہانی میں زیادہ تر سننا پسند کرتے ہیں۔ لوگ آج کل کے لوگ بچوں کو کہتے ہیں بھائی فلم مت دیکھو، تو پکچر کے پیچھے لگے رہتے ہیں، لیکن فلم میں بھی دیکھتا ہوں۔ میں 2-3 فلم میرا فیوریٹ فلم ہے، اس میں سے ایک ترنگا فلم آپ سب جانتے ہیں۔ تو اس میں ایک وطن، اپنا دیش کا وفاداری، اپنے دیش کے لیے یہ فلم بنا ہے، مجھے بہت پسند آتے ہیں۔ دوسرا فلم ہے نائک، تو اس میں کرپشن کرنے والوں کے لیے، چوری کرنے والوں کے لیے، ڈاکہ مارنے والوں کے لیے بنایا ہے، مجھے وہ بھی بہت پسند آتا ہے۔ تو اسی طرح ایک فلم آتے ہیں گھر پریوار، تو ایک باہی اپنا باہی کے لیے زندگی خرچ کرتا ہے، اپنا محنت سب کچھ اپنا باہی کے لیے کرنے کے بعد پھر وہ باہی جب افسر بن جاتے ہیں یا باہی اپنا پاؤں جمانے کے بعد پھر اس بیچارہ بڑا باہی کو رلاتے ہیں۔ تو ایسے فلم ہو یا ڈرامہ ہو، بہت اچھی نصیحت دیتے ہیں۔ تو لوگ اس اچھی نصیحت کے اوپر نہیں جاتے ہیں، لوگ ناچنا گانا اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں۔ تو میں نے جو کچھ سیکھا ہے تو اسی فلم کے ذریعے، آپ جیسے اچھے لوگوں کے ذریعے میں نے سیکھا ہے۔
تو میں ابھی آپ کو یہ کہنے جا رہا ہوں کہ میں کیا کام کرتا ہوں. سب سے پہلے اس علاقے کی میں بات کر رہے ہیں. میں خیر اب کہنا پڑتا ہے مجھے کبھی بھی اپنے لیے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، وہ بولنے میں بہت تکلیف ہو جاتا ہے. وہ شیطانیت کا کام ہے کہ میں ہوں میں ہوں میں ہوں، یہ شیطان کا کام ہے. اس لیے میں شیطان بننا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اب بولنا بھی مجبور ہوتے ہیں. جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی غریبوں کو دیکھنا چاہے یا کسی کو مدد کرنا چاہے یا اپنا خیرت دینا چاہے تو چھپا کے دے دو کہتے ہیں. لیکن ایک طریقے سے یہ ہے کہ چھپا کر دیتے ہیں تو دوسروں کو پتہ نہیں چلیں گے کہ اس نے دیا یا نہیں دیا. اب جب دوسروں کو پتہ نہیں چلیں گے تو وہ شعور نہیں بڑھیں گے. فلانا ایک غریب کو کسی نے مدد کیا، اگر چھپا کے کیا تو پتہ نہیں چلیں گے، دوسروں کو معلوم نہیں ہو کہ اس نے کس نے کیا یا نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے بھی دکھا کے دینا بھی ضروری ہے، کیونکہ تاکہ لوگوں میں شعور آ جائے گا فلانا آدمی نے فلانا غریبوں کو مدد کر رہے ہیں تو میں بھی ان غریبوں کو مدد کروں گا. تو اسی طرح جب میں نے کچھ کام کیا تو میں آپ سے چھپا کے رکھیں گے تو میرے حساب سے لوگوں کو ہاں یار یہ محنت کر رہا ہے، یہ اتنا کام کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کرے. اس لیے میں سوچتا ہوں کہ میں نے جو کام کرتے ہیں یا میں جو کرنے جا رہا ہوں ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ تک پہنچانا مجھے فرض سمجھتے ہیں. اگر میں آپ تک نہیں پہنچایا تو میں سمجھتا ہوں اپنا آپ ایک کنجوس اور ایک بخیل انسان ہے. تو سب سے پہلے آپ سب جانتے ہیں کہ میرے بارے میں ایک غریب ایک لوارث آدمی تھا. اس کا بعد لوارث ہی کہو لیکن اب لوارث کہیں تو بھی غلط ہے، کیونکہ آج بھی میرا تمام ماموں چاچا تایا والد صاحب بھائیاں سب اللہ کے فضل سے بہت تندرست بہت صحت مند ہے اور ہم سے دور ہے لیکن ہے تو ہے. پھر بھی میرے مدد کے لیے کوئی میرے ساتھ نہیں دے سکا. تو اپنا آپ کو سوچنے پہ مجبور ہوا کن چیزوں نے، مشکلات نے، تکلیف نے، زیادتیوں نے. تو آج ہم آپ کو یہی کہنے جا رہا ہوں میں کیا جانتے ہیں. سب سے پہلے میرے دماغ کو مجبور ہوا کہ یہ ساری چیزیں کرنے پہ سوچنے پہ. تو اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا جس کا فادر والد صاحب جب کمزور ہوتا ہے یا بیوقوف ہوتا ہے تو اس کا بیٹا تکڑا بنتا ہے. اب جس کا ماں باپ نہیں ہوتا ہے وہ آدمی بھی تکڑا بنتا ہے، کیونکہ اس کو بچپن سے اپنا آپ کے لیے سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے. تو یورپ کا ایک سسٹم بتاتے ہیں، سننے میں آیا ہے کہ شاید کسی کتاب میں. تو یورپ کے لوگ کیا کرتے ہیں جب بچہ 2-3 سال کا ہو جاتے ہیں تو وہ تالاب میں پھینک دیتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ تالاب میں جب بچے کو پھینک دیتے ہیں تو اس تالاب سے وہ ہاتھ پھیلانے کی کوشش کرے گا، باہر آنے کی کوشش کرے گا، اپنا ہاتھ پاؤں پھیلانے کی کوشش کرے گا. وہی چیزیں ہم اور آپ کو بھی کرنا ہے. تو میں نے اسی حالات سے اسی طریقے سے میں نے اپنا ہاتھ پھیلانا پاؤں پھیلانے پہ مجبور ہوا. تو میرا چھوٹا بھائی تھا، وہ سرکاری ملازم جے کے پولیس میں چلا گیا. اب چھوٹا سا سہارا تھا، وہ بھی ہم سے سمجھ لو بچھڑ گیا. تو اکیلا پن رہ گیا، نہ مشورہ دینے والا ہے نہ مدد کرنے والا ہے. تو خیر جو میرے ساتھ برا سلوک ہوا ہو یا میرے ساتھ زیادتی کیا ہو، میں ان چیزوں کو بیان کرنا نہیں چاہتے ہیں. تو میں صرف یہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا دیکھا اور میں کس سوچ کا آدمی ہوں. یہی پیغام ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرا میں یہ بھی سوچ رکھتے ہیں جیسے بڑا آدمی، بڑے نامور لوگ، بڑے لوگ، امیر لوگ آج ہمارا دیش کا صدر، ہندوستان کا صدر آج بہت عزت دار آدمی ہے. ان کو باڈی پر، ان کا شکل پر لوگ عزت نہیں کر رہے ہیں. کس پہ عزت کر رہے ہیں؟ ان کا کردار پہ. تو
اگر آج ہمارا صدر صاحب ایک لفظ غلط کہیں گے، دیش کے خلاف کہیں گے، پورا دیش کھڑا ہو جائیں گے، ان کو سیدھا جیل میں ڈال دیں گے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کام پر اور زبان پر لوگ عزت دیتے ہیں، لیکن ہم اور آپ یہی سوچتے ہیں کہ یا کوئی افسر بنا ہو یا ڈی سی بنا یا جو بھی بڑا پاورفل افسر بننے کے بعد یار میرے کردار پہ میں یہاں پہنچا ہوں، نہ کہ میرے طاقت پہ، نہ میرے رشتہ دار کی طاقت پہ، نہ میرے پیسے کی طاقت پہ۔ تو اس کردار کو مینٹین رکھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ جیسے بڑا افسر بنتے ہیں تو بہت بڑا ذمہ داریاں ہوتا ہے، چھوٹا افسر بنتا ہے تو پھر اس کے پاس ذمہ داریاں کم ہوتے ہیں۔ تو دنیا کا قانون بھی ہے، بنتا ہے تب بھی کردار سے لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنا کردار کو صحیح رکھو۔ کردار کو صحیح رکھنے کے لیے ایک سوچ ہے کہ میں کیا اچھا کروں، صبح سے شام تک میں کیا محنت کروں، کیا میں نیا ایک کام بنا لوں تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے۔ تو یہی میں چھوٹا آدمی چھوٹا سوچ کے ساتھ میں نے 2-4 کام کرتے آیا ہوں۔ خیر بولنے پہ مجبور ہوں، کبھی بھی کسی کے بارے میں بولنے پہ، برائیاں بولنے میں مجھے بہت تکلیف ہوتا ہے۔ ایک تو کسی کی برائیاں کرنا بہت مطلب صحیح کام نہیں ہے، دوسرا کسی کے برائیاں کہیں گے تو اوپر والا اس کو بھی حساب لیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے علاقے کی بات کر رہے ہیں، میں پلستر کرتا ہوں، بہت بڑھیا پلستر، یہ تو چھپی ڈکی نہیں، ہمارے علاقے کے لوگ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے میں پلستر کرتا تھا، اس زمانے میں ہمارے علاقے میں 86-87 کی بات ہے، ہاتھ سے پلستر کرتا تھا، کرنٹی گلمارا نہیں جانتے تھے۔ تو یہ کہانی میں تھوڑا آپ کو بتا دوں تو ایک ہمارا سکسا جو آج کا ڈیٹ میں پاکستان میں ہے، سکسا کے رہنے والا ایک آدمی، مطلب ایک اچھا مستری اس زمانے کے، کسی زمانے کا، سننے میں آیا کہ وہ بابا جی ہے تو بہت اچھے بڑا خاندان کا آدمی ہے، پلستر کرتا ہے، وہ کرنٹی سے کرتا ہے، وہ گلمارے سے کرتا ہے، سننے میں آیا۔ تو میں نے بولا ہاں یار میں اس کو بتا دوں کہ کرنٹی والے گلمارا والے وہ کیا ہوتا ہے، میں ان کے پاس چلا گیا۔ تو کافی اوور بوڑھا تھا، میں نے ان کو بولا جی اس طریقے سے مجھے پلستر کرنا آپ سیکھ سکتے ہیں؟ تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ پلستر بالکل چکا چک پلین اتنا بڑھیا غضب کی دکھاتے ہیں، وہ کیسے کرتا ہوگا، کیسے پلین کرتا ہوگا، پھر کیسے یہ بالکل صاف ہوتا ہوگا، ایسا ایک زمانہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے مدد کے لیے آئیں گے، تو انہوں نے کہا میں آئیں گے مدد کے لیے، لیکن میں ایک دن کام کرے گا، آپ کو 3 دن میرا کام کرنا ہوگا، کیا آپ راضی ہیں؟ میں نے بولا بالکل جی میں راضی ہوں۔ تو میں نے ان کو لے کر آیا، کام کروایا۔ تو وہ ایک مستری تھا، اچھا کرتا تھا، کسی زمانے میں وہ پتہ نہیں اسلام آباد، کراچی، پتہ نہیں بڑا شہروں میں وہ پلستر کرتا تھا۔ تو اس نے مجھے فارمولہ بتایا، ادھر ستا بنایا، ادھر ستا لگا دیا، ادھر ستا لگاتا تھا، پھر بیچ میں وہ مٹی رکھتا تھا، پھر اس ستے سے برابر کرتا تھا، اس کھڈوں میں کرنٹی سے بھرتے تھے۔ تو وہ دیکھ لیا، اس کے بعد اب اس مٹی میں کیا ڈالتے ہیں؟ تو وہ اس مٹی میں بولا انڈا ڈالو، شوگر تھوڑا ڈالو، یا خوبانی کا رس ڈالو، اس طریقے سے مضبوط ہوتا ہے، ساری چیزیں مجھے بتا دیا۔ تو میں نے بھی کام کرنا شروع کیا۔ تو 12-1 بجے بعد جو میں نے کیا وہ کام دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا دیکھو ارے یار آپ تو ہم سے بھی بڑھیا کر رہا ہے، آپ کرو میں چلا جاتا ہوں، کیونکہ کافی اوور تھا۔ تو تب سے میں نے پلستر کرنا شروع کیا، میں نے محنت کیا، اس کے بعد کیسے بڑھیا ہوتا ہے میں دیکھا، اس نے بولا پتھر سے رگڑو شائننگ آ جاتا ہے، ایسے مجھے سکھایا، میں نے یہ کام کیا۔ تو میں پورے علاقے میں مشہور ہو گیا، یار یہ آدمی ایسا بڑھیا پلستر کرتا ہے۔ تو اسی طرح دیوار بندی، تو میں آپ کو یہ کہیں گے برا نہ مانے، ایک مستری، ایک کاریگر جس کا ہاتھ سے اتنا بڑھیا بلڈنگ بنتے ہیں، لیکن وہ مستری، وہ کاریگر کون ہے یہ ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ مستری کاریگر نہ وہ پڑھ پایا، نہ وہ اسکول جا پایا، یا اپنا معاشی حالات ہو یا اپنا دماغ کی کمزوری ہو، وہ کہیں نہیں پہنچا، اپنا بچپن زندگی میں پڑھ بھی نہیں سکا، لکھ بھی نہیں سکا، اسکول بھی نہیں جا سکا، مطلب ایک غریب گھرانے کا تھا۔
تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک اپنا آپ میں طاقتور، اپنا آپ میں ایک غیرت مند آدمی ہوتا ہے۔ اب اس نے سوچا اس کے پاس کام کچھ نہیں رہا بس صرف لیبر کرنے کے علاوہ، اس نے لیبر کیا۔ لیبر کا کام کرتے کرتے اس نے دھیرے دھیرے 1.5 سال کے بعد اس نے مستری سیکھا، مستری کیا، 2-3 سال مستری کیا۔ اس کے بعد اپنا کام کو بڑھتے بڑھتے پھر وہ کہاں پہنچا، ایک بہت بڑا کاریگر بن گیا۔ اب ہم کوئی بھی آدمی، بڑے سے بڑے امیر لوگ، بڑے سے بڑے پیسہ لوگ جب کوئی بلڈنگ دیکھتے ہیں یا کوئی چیزیں دیکھتے ہیں، جیسے کہ فیکٹریوں میں بڑے بڑے مشینیں بناتے ہیں، تو یہ سارے وہی کاریگر لوگ، وہی مزدور لوگ بناتے ہیں۔ لیکن آخر میں ہم انہی کو سلام کرنا پڑتا ہے ان کا کام سے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے، یہ بہت لمبا ہو جائیں گے، تو میں بھی اسی طریقے سے میں کیا کام کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہمارا علاقہ گاؤں، ہر گاؤں پہاڑ کا دامن میں ہوتا ہے، وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جہاں بڑا گاؤں ہے وہاں اس نالے سے پانی زیادہ آتا ہے، جہاں چھوٹا گاؤں ہے اس گاؤں سے پانی کم آتا ہے۔ اس حساب سے میں نے اپنے دماغ میں سوچا، یار دیکھو، جب بڑا نالوں سے بڑا پروجیکٹ نکالتا ہے، بڑا دریا سے کئی میگا واٹ بجلی نکالتا ہے، تو اپنا یار چھوٹے چھوٹے گاؤں سے بھی پانی سے بھی کچھ نہ کچھ نکالنا چاہیے۔ اس حساب سے میں نے ایک سوچ بنایا۔ تو میں نے اپنا گاؤں میں، میرے گاؤں چھوٹا سا گاؤں ہے، تھوڑا سا پانی آتا ہے، اسی گاؤں پانی پہ میں نے ایک پاور ہاؤس بنانے کے لیے سوچا۔ میں نے پاور ہاؤس بنا لیا۔ کرتے کرتے میرا 24 گھر ہے جو ہمارے گاؤں کا، اس 24 گھر کو میں نے برابر 2 سال مطلب لائٹ دے دیا 24 گھنٹہ۔ تو اسی طرح میں پورا علاقے کے لوگوں کو اور آپ کو بھی کہتے ہیں، بالخصوص ہمارا گلگت بلتستان اور لداخ کے لوگوں کے لیے، کہ ہم پہاڑ کا دامن میں رہتے ہیں۔ تو یوٹیوب میں نے ڈالا بھی ہوا ہے وہ پاور ہاؤس کے بارے میں، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا۔ تو اس پاور ہاؤس سے ہم نے بجلی بھی نکالا، آٹا چکی بھی بنایا، واشنگ مشین بھی بنایا۔ نمبر 2۔ نمبر 3 میں آپ کو بڑے بڑے کام کہہ رہا ہوں۔ لوگ ریموٹ کنٹرول، جیسے کہ آپ گاڑی میں آتے ہیں، آج کل لوگ 90% کیا 100% کہو، لوگ گاڑی استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں، ہمارا تھنگ گاؤں کے، چھوٹا گاؤں کے ہر گھر میں گاڑیاں ہیں۔ تو جب ہم گاڑی میں آتے ہیں تو ہمیں ایک پرابلم کھڑا ہو جاتے ہیں۔ ویسے پیدل آتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ وہ سیدھا دروازہ کھولو، گھر کے اندر آ جاؤ۔ جب گاڑی میں آتا ہے تو پھر ہم باہر گاڑی کو کھڑا رکھنا پڑتا ہے، پھر گاڑی سے اترنا پڑتا ہے، پھر دروازہ کھولنا پڑتا ہے، پھر گاڑی کو گریج کے اندر ڈالنا پڑتا ہے، پھر گاڑی سے نکالنا پڑتا ہے، پھر دروازہ بند، مطلب اتارنا چڑھنا بہت پرابلم آ جاتا ہے۔ میں نے سوچا یار اس کے لیے ایک ریموٹ کنٹرول گیٹ بنا لیں، وہ بھی بیٹری کا، کیونکہ ہمارے پاس پاور 24 گھنٹہ نہیں ہوتا ہے۔ تو میں نے ایک ریموٹ کنٹرول گیٹ تیار کیا۔ شاید آپ لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے یوٹیوب پہ لگایا بھی ہے، دیکھا بھی ہے۔ تو وہ بیٹری سے، وہ کیسے، بالکل ہلکا آسان طریقہ، وہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ویپر مشین آتے ہیں، جیسے بارش کے موسم میں ایسا کرتے ہیں، وہ ویپر مشین آپ کا بیٹری سے چلتا ہے، گاڑی میں بیٹری ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک ریموٹ کنٹرول، آج کل جو لوگ سینٹرل لاک کہتے ہیں، اس کا ایک مشین میں نے خریدا۔ خریدنے کے بعد جب میرے ہاتھ میں جب مشین یوں لگا دیا تو مشین آن ہو جاتے ہیں، اوپر چلا جاتے ہیں۔ تو یہ کنیکشن جڑ گیا کس کے ساتھ، ویپر مشین کے ساتھ۔ پھر ویپر مشین نے اسی طرح دروازہ کھولا۔ پھر جب آپ کا گاڑی اندر آیا تو پھر گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اور ایک دبا دیا تو ویپر مشین پھر نیچے آیا تو پھر دروازہ بند کیا۔ آپ بتاؤ کتنا آسان ہے۔ اس طریقے سے میں نے یہ بنایا۔ اور اس کے بعد ہمارے علاقے میں لگ بھگ سب کچھ جو لایا ہے، سب سے پہلے میں نے لایا ہے، تو خیر میرے سے زیادہ لوگوں کو پتا ہے، سب سے پہلے ڈش ٹی وی میں نے لایا، سب سے پہلے سائیکل میں نے لایا۔ تو اسی طرح بہت سارے چیزیں ہیں۔ ابھی دیکھو میں آپ کو بتا دوں، پلاسٹک سیلنگ مشین، پلاسٹک ویلڈنگ مشین، اور پتہ نہیں جب میں دلی جاتے ہیں تو ہر جگہ میں جو عجوبہ چیزیں دیکھتے ہیں، کہیں دیکھتے ہیں، تو میں یہ سارے چیزوں کو پوچھتا ہے، بھائی صاحب یہ کیا چیز ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہوتا ہے، ایسے کٹر، مطلب سمجھ تو سب کچھ میں لاتے ہیں۔ پھر یہاں ہمارے لوگوں کو پتہ چلتا ہے آپ یہ کہاں سے لاتے ہیں۔
اس کے بعد جب جہاں میں جاتے ہیں تو میں دلی وغیرہ یا کہیں بھی جاتے ہیں تو میں کباڑیوں میں گھومتا ہے، وہاں جا کے میں دیکھتا ہوں کہ ٹوٹی ہوئی گاڑی دیکھتے ہیں، پھوٹی ہوئی چیزیں دیکھتے ہیں۔ وہ کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ تازہ چیز کو کوئی آدمی ہمیں توڑنے نہیں دے گا۔ تو ایسے چیزوں سے میں ریسرچ کرتے ہیں۔ دوسرا میں یہ سوچتے ہیں یار ایک سائنسدان کیا کمال کر رہے ہیں آج کل ڈیٹ میں۔ ابھی یہی موبائل دیکھو، میں یہاں بیٹھے ہیں، میرے سارے ریکارڈنگ ہو رہا ہے، تو وہ بھی کسی آدمی نے بنایا۔ میں نے نہیں سنا کہ وہ سائنسدان، وہ موبائل بنانے والا، وہ ایٹمی بم بنانے والا، وہ راکٹ بنانے والا انسان ہی ہے، ہم جیسا ہے۔ تو وہ اتنا بنا سکتا ہے تو ہم کچھ تو سوچ سکتے ہیں۔ جیسے دیش کے بڑے بڑے لوگ رات دن دیش کے بارے میں سوچ سکتا ہے، تو ہم تو 5 منٹ ہم بھی سوچ سکتے ہیں۔ تو یہی میرے سوچ رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح میں نے بناتے بناتے میں نے یہ سوچ من بنا لیا کہ یہ سارے چیزیں جو ہم بناتے جا رہے ہیں یہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، یہ بگڑ جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے۔ ایک چیز کے بارے میں کیوں نہ سوچے کہ ہارٹیکلچر، ایگریکلچر میں زیادہ تر ہارٹیکلچر، تو میں ہر کسی کو یہی کہتے ہیں، دیکھو ایک کیا کہتے ہیں پنڈت جی کا میں نے یوٹیوب میں سنا تھا، کیا غضب کی بات کہا انہوں نے۔ دیکھو ہم بچوں کو آج کے ڈیٹ میں برتھ ڈے بناتے ہیں، یعنی ہزاروں لاکھوں خرچہ کرتے ہیں، پھر ایک بتی جلاتے ہیں، اس بتی کو بجھاتے ہیں۔ تو بجھانے کے لیے دنیا نہیں آیا، دنیا میں کیا ہے آگ کو، روشنی کو جلانے کے لیے آیا۔ تو وہ پنڈت جی کہتے ہیں یار اس کی جگہ پہ اگر ہر سال میں ایک پیڑ لگاتے گیا اپنا سالگرہ میں، تو دیکھو 80 سال رہا تو 80 پیڑ، چلو اپنا پاس جگہ نہیں ہے تو کسی کو دے دو وہ پیڑ، بھائی دیکھو میرے ساتھ برتھ ڈے کے نام پہ دے رہے، تو 80 پیڑ لوگوں کو کھانے کو ملا۔ تو ایسے اچھے لوگوں کا میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو تو ہر گرو کو ہم مانتے ہیں، ہر گرو کو ہم سنتے ہیں۔ تو اسی طرح اب میں اس وقت ہارٹیکلچر کی طرف رخ کیا ہے۔ تو میں کیا جانتے ہیں، یہ اس میں بیچ میں بات آتے ہیں، بات صحیح نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو کھیل کود کے بارے میں بھی بتا دوں، آپ لوگ خوش ہو جائیں گے۔ والی بال میں ڈسٹرکٹ لیول پہ کھیلتا ہوں۔ میں آج 56 سال میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آج بھی میرے مقابلہ سنگل میں کوئی نہیں کر سکتے۔ جب میں کھیلتا تھا میرے ساتھ ایک بوسٹر ہوتا تھا اور 6 آدمی اس سائڈ میں رہتا، تو 6 کی 6 کو میں 2 آدمی ہرا دیتے تھے۔ ایک شطرنج کی میں بات کرتے ہیں، جب میں شطرنج کھیلتا میرے استاد جی نے مجھے سکھایا، تو اس کو سکھاتے سکھاتے میں نے اسی کو ہرایا۔ ایک کرکٹ کے بارے میں کرکٹ اتنا اچھا نہیں کھیلتا ہوں، پھر بھی میں کھیلتا ہوں، ڈسٹرکٹ لیول تک میں نے کھیلا ہے، لیکن اچھا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اسی طرح مطلب اب میں کیا کہوں، باکسنگ بھی میں جانتا ہوں، کشتی بھی میں کھیلتا ہوں، کراٹا بھی میں کھیلتا ہوں۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک کتاب، ایک آدمی، میرے دل میں تو بڑھیا سا خوبصورت ہم لکھنے کے لیے سوچتے ہیں، جب میرے یہ قلم ہاتھ پہ پریکٹس نہیں کیا تو میں نہیں لکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی کام خود کام ہی کرنے سے کام بنتا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو کئی بار کہا ہے کہ فوج کو سال 1.5 2 سال 1 سال ٹریننگ دیتے ہیں، خوب رگڑتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو پھر فوج لوہا کا طرح بن جاتے ہیں، دیش کا رکشا کرتے ہیں عملی طور پر ان ٹگریوں میں بیٹھ کر برفوں کے بیچ میں۔ حقیقت میں وہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ وہ دلی کا رہنے والا ہے، وہ مدراس کا رہنے والا ہے، لیکن کہاں مدراس کا ٹمپریچر، کہاں سیاچن کا ٹمپریچر، وہ بھی کس کا بدولت ہے؟ ٹریننگ کا مطلب کیا ہے؟ عملی طور پر کام کرنا۔ تو میں آپ کو یہی کہتے جا رہا ہوں کہ میں کیا کام کرتا ہوں۔ تو آج کل میرے یہاں ہمارے علاقے میں اس سے پہلے کسی زمانے میں اپریکاٹ، خوبانی، سیب اور شاید ناشپاتی، بیر اور کچھ اتنا ہی کچھ پیڑ پودے ہوتا تھا۔ آج کا ڈیٹ میں میرے گھر کے اندر گارنٹیڈ 74 ورائٹیز کا فروٹس میرے حساب سے آج تک سکسیس ہے۔ 100 سے زیادہ فروٹس کا ہم ریسرچ کر رہے ہیں کہ
ہم یہاں سے جا کر ہماچل کماؤں ایریا گڑھوال ایریا، اور ہمارے یہاں نیٹ نہیں چلتا، اس لیے میں نیٹ پہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہر سال میں فروری کے مہینے میں چلا جاتے ہیں پہاڑی علاقوں میں، پھر وہاں جا کے وہاں سارے چیزوں سے لوگوں سے مل کر پھر وہاں سے ہم پیڑ پودے لے کے آتے ہیں۔ تو اس پہ میں ایک کہانی پھر میں بتا دوں، جب اس کے بعد ہمارا لداخ آنے کے لیے بائی ایئر آنا پڑتا ہے، بائی روڈ نہیں ہوتے مارچ اپریل میں۔ تو جب ایک بار میں جب دلی پہنچا ایئرپورٹ پہ، 38 کلو تھا میرا، 20 سے زیادہ ہم اٹھا نہیں سکتا، تو مجھے وہاں سے بولا کہ آپ کو 8,000 کیا پتہ نہیں کچھ ہزار آپ کو پیسہ بھرنا پڑے گا۔ تو بولا یار آپ کتنا بیوقوف ہے، اتنا 38 کلو آپ اتنا 18 کلو سے زیادہ کیوں لے کے آیا، آپ بیوقوف ہے۔ میں نے بولا بھائی صاحب میں بیوقوف نہیں ہوں، میں سوچ سمجھ کے لے کے آیا ہوں۔ بولو کیا ہے؟ تو میں نے بولا دیکھو ہمارا لداخ میں زمین ہے، پانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بنجر ہے، میں لداخ کو جنت بنانا چاہتا ہوں۔ تو کیا لداخ جنت بنانے کے لیے اس میں کیا ہے؟ میں نے بولا جی یہاں پر ہر قسم کو پھول اور فروٹس ہے، تو دکھائیں گے۔ میں نے دیکھا کھولا تو پھول اور فروٹس سارے دیکھا، تو وہ جو ایئرپورٹ والے وہ بھی خوش ہو گیا، دیکھ لیا اس نے، دیکھ لیا اچھا ہوا، بات تو آپ کا صحیح ہے، اپنے سے بڑے صاحب کو دکھایا، بولا یار اس آدمی نے اس طریقے سے لے جا رہے ہیں، تو یار اتنا بڑھیا ہے اس کا سوچ، دیکھو ہم فروری کے مارچ کا علاوہ ہمارے پاس راستہ نہیں ہے، یہ ہمارا لگانے کا ٹائم ہے، اسی ٹائم پہ میرے مجبوری ہے میں اس کو لے کے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہاں 8-9 ہزار کی جگہ پہ مجھے بولا بھائی آپ 1400 روپیہ دے سکتے ہیں؟ میں نے بولا جی دے سکتے ہیں۔ تو 14,000 کا بعد میں 1400 روپیہ، کیونکہ اچھا انسان ہر جگہ میں ہوتا ہے، تو بہت خوش ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے میں ہر سال اکتوبر مارچ اپریل فروری مارچ میں جا کے پھر یہاں لے کے آتے ہیں، یہاں لگاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں، ایک آدمی کی ایک کہاوت ہے کہ کسی نے کہا کہ ہاں یار میرے ایک پیڑ تھا راستے میں تھا، بالکل کھانے کو نہیں ملتا ہے، لوگ کھاتا ہے، تو ایک اچھا آدمی نے کہا ہاں یہی چیز تو آپ کو کھانے کو مل رہا ہے، آپ کا گارڈن میں ہے وہ آپ کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے، یہی چیز آپ کو کھانے کو مل رہا ہے۔ وجہ یہ تھا جو کہ میں نے ایک پیڑ لگا دیا، 80 سال 100 سال 150 سال 200 سال پیڑ زندہ رہتے ہیں، اور اس پیڑ کے بیچ سے پتہ نہیں کتنا، نہ جانے کتنا، جیسے کہ ایک ویڈیو شیئر کرتا ہے، بناتا ہے ایک ویڈیو، ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھتا ہے، ویسا ہی ہے ایک پیڑ اگر آپ نے لگایا تو ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو فائدہ لے لیں گے۔ تو یہی میں سوچتا ہوں کہ میں آج کے ڈیٹ میں ایگریکلچر ہارٹیکلچر کے بارے میں توجہ دیتا ہوں۔ میں آپ لوگوں سے بھی اپیل کرتے ہیں، کسی بھی ماحول میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، تو اس چیزوں پہ ہمیں توجہ دینا ہم اور آپ کے لیے ضرورت ہے، بالخصوص لداخ گلگت بلتستان، کیونکہ ہمارے پاس رقبہ ہے، ہمارے پاس زمین ہے، ہمارے پاس پانی ہے، اور ہم اور آپ کے پاس طاقت بھی ہے، کیونکہ ہم پہاڑوں کو 18,000 20,000 کا ہائٹ سے چڑھتے ہیں، اترتے ہیں، چلتے ہیں۔ تو میں ابھی یہ ویڈیو شاید میرے خیال میں شاید لمبا ہو رہا ہوگا، تو کسی دن میں نے جب گھر میں تھا سوچ رہا، تو میں نے بہت کچھ سوچا، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، آپ کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر کیمرہ لے کے آیا تھا، لیکن اب یہاں پر میرا یہ سارے چیزیں بتا نہیں پا رہا ہے۔ کیوں بتا نہیں پا رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ یار کہیں آپ کو یہ نہ سوچے کہ یار یہ اپنا آپ کو یہ وہ بہت کچھ کہتے ہیں۔ تو میں گرافٹنگ بھی کرتا ہوں، میں اس پہ کیا کہتے ہیں ہارٹیکلچر پہ میں زیادہ تر ریسرچ کرتے ہیں۔ کیسے ریسرچ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اس پیڑ پودوں کو لا کے گرین ہاؤس میں رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو گرین ہاؤس کا اندر اس کا نسل بڑھانے کا طریقہ ڈھونڈتے ہیں، اس کے بعد اس پیڑ کو کیا چاہتے ہیں، کیا چکنی مٹی کی ضرورت ہے، کیا ریتلا مٹی کی ضرورت ہے، کیا مطلب کون سی مٹی کی ضرورت ہے، اس پہ میں ریسرچ کرتا ہوں۔ کرنے کے بعد پھر میں آگے نہیں چلتا ہوں۔ تو ہم آپ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ نہ میں بڑا آدمی ہوں، نہ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، نہ میں کوئی مطلب لوگ آج کل کے لوگ ہم سب جانتے ہیں بڑا رتبہ والا، بڑا نام والے کو پوچھتا ہے، لیکن ہم جیسوں کا بات تو خیر سننے والا بہت کم ملتا ہے۔ پھر بھی میں اس چیز پہ دھیان رکھتے ہیں کہ ہمارا دھرم کا، ہمارا دین کا، ہمارا دیش کا
جو دنیا میں جنہوں نے محنت کر کے دکھایا ہے، ان میں سے اکثر لوگ سننے میں آتے ہیں غریب لوگوں نے محنت کر کے اس منزل تک پہنچا ہے، بہت سارے کہانیاں سننے میں آتا ہے۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم بھی اسی طریقے سے کام کرتے جائے، لوگوں کو سمجھاتے جائے تو ہو سکتا ہے کچھ فائدہ مل جائے۔ تو میں اتنا کمزور آدمی، اتنا لوارث آدمی آپ کا سامنے آنے کا مجھے حوصلہ ملا۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہتے ہیں کہ جو اس سال ٹورسٹ آیا ہمارا گاؤں میں، جنہوں نے مجھے حوصلہ دے دیا، اس کے بعد 2014-15 میں پاکستان گیا تو وہاں پر مجھے گلگت بلتستان کے لوگوں نے مجھے حوصلہ دے دیا۔ تو آج میں یہ سارے بول پا رہے ہیں تو غلط تو خیر ضرور ہو گیا، ہر وقت میں ہم آپ لوگوں سے معافی مانگتے ہیں۔ تو آخر پہ ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں، یہ باتیں جو بار بار بھی آ سکتے ہیں، باتوں میں غلطی بھی ہو سکتے ہیں، آپ ضرور معاف کیجئے۔ دوسرا، میں پہلے نہیں کہتا تھا، آج کل مجھے کہنے پڑتے ہیں کہ جیسے کہ اس چینل کو جو آپ کو اچھا لگا تو ضرور لوگوں تک پہنچائیے۔ تو میرے تمنا یہ ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے تو کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے۔ تو خیر دنیا میں جانور بھی آیا، شام تک جانور بھی کہیں نہ کہیں سے وہ اپنا پیٹ پورا کر کے فل کر کے گھر واپس آ جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، عقل مند ہے، تو شام تک ہم یہ گن لو کہ ہم نے کتنا آدمیوں کو فائدہ پہنچایا ہے یا کتنا آدمیوں کو ہم نے خوش کیا ہے۔ ہر شام کو یہ ایک گنتی رکھنا میں سمجھتا ہوں، میں اپنا آپ کو سمجھتا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ چھوٹے منہ بڑی بات ہو جاتے ہیں۔ تو میرا اپنا سوچ کو میں سوچتے ہیں شام تک میں کچھ نہ کچھ کر کے شام کو اپنا حساب میں یہاں یار میں نے فلانا آدمی کو اچھا کہا ہے یا فلاں آدمی کو میں اچھا پہنچایا ہے۔ اب میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں نے اتنوں کو یہ دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں۔ تو خیر جو ہم سوچتے ہیں جو میرے پاس ہے، اگر ہاں ایک عادت میں آپ کو ضرور کہوں گا، جب لوگ میرے پاس کبھی کوئی پیسے کی مانگتا ہو یا لکڑی مانگتا ہو یا ضرورت کو کوئی بھی چیز جس آدمی کو ضرورت پڑتا ہو، تو میرا دل کبھی نہیں مانتا ہے کہ میں اس کو کہیں گے بھائی نہیں ہے میرے پاس، پیسہ بھی ہو نہیں ہے، تو میں سوچتا ہوں چلو میں نے کہا نہیں ہے، اوپر والے کو پتہ ہے میرے پاس پیسہ ہے۔ تو جب اوپر والا تم نے اس بندے کو کہا ہے کہ نہیں ہے، اب میں اس چیز کو خالی کرتا ہوں۔ گھر میں کوئی سامان ہے تو میں نے اس بندے کو کہا بھائی میرے پاس نہیں ہے، کیا اوپر والا اس چیز کو ختم کر سکتا ہوں؟ تو وہ ایک تو بہت سارے مثالیں میں آپ کو بیان کرتے جاؤں گا، دنیا میں ہمیں دکھا رہے ہیں، جو اچھا کرنے والوں کے لیے اچھا، برا کرنے والوں کے لیے برا۔ تو ہم کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ میں اوپر والوں اس کو معلوم ہے، وہ آپ سے یا ہم سے یا کسی سے چھپا ڈکا کے رکھنا میرے دل نہیں مانتا ہے۔ اس لیے ہم آپ سب اپیل کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ غلطیوں کو آپ معاف کیجئے۔ تو انشاءاللہ اگلے بار آپ لوگوں کے سامنے کچھ اچھے لوگوں کو کہانیاں میں لے کے آتا ہوں، اور آپ ضرور آپ سنتے جائیے تاکہ آپ لوگوں کو ایک نصیحت مل جائے، نصیحت تو نہیں کہوں گا، آپ لوگوں کو ایک سبق مل جائیں گے کہ اتنا ایک چھوٹا سا آدمی ادھر آ کے بول پا رہے ہیں، یا وہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ بھی میں آپ کو کہوں میں نہیں بولتا ہوں، اتنا جو میں بولتا ہوں آپ کے سامنے وہ میرا کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن طاقت ہے تو میرا محنت، میرا کام، میرا سوچ، یہ تین چیزوں کو میں طاقت سمجھتے ہیں۔ تو آج میں ڈرتا ہوں تو صرف پروردگار سے ڈرتا ہوں، کیونکہ لوگ جو ڈرتا ہے کسی سے تو اس کا مطلب اس میں کوئی نہ کوئی غلطیاں ہے، یا اس نے چوری کیا ہوگا یا اس نے غلط کام کیا ہوگا، تبھی وہ ڈرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی آج دیکھو میڈیا دنیا کے سامنے ہمارا آواز کو لے کے جاتا ہے، شاید یہی ویڈیو بھی ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ دیکھ لیں گے، دیکھنے کے بعد اس آدمی کو میں ایک آپ کو آخر میں آپ کو کوئی کویتا میں سناتا ہوں، میں اپنا آپ میں نے بنایا ہے، خیر کویتا صحیح نہیں ہوگا،
دل ملے یا نہ ملے ہاتھ تو ملا دوں گا، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ تو ملا دوں گا، خنجر بغل میں خود نے دیکھا پھر بھی چائے پلا دوں گا، ایشور نے ہر کوئی نعمت عطا کی ہے اسے سب کو پھیلا دوں گا، محلہ ہو علاقہ ہر جگہ رنجش ختم خوشی دلا دوں گا، علی تیرے راہ میں کانٹا بچھاتا ہے اسے پیار سے شمع دکھا دوں گا۔ یہ میرا سوچ ہے۔ آخر میں ہم یہی کہیں گے، گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ سے، وہ طفل کیا گرے جو گڈنوں کے بل چلے۔ تو اسی طرح میں آپ اور ایک جب کویتا میں آ جاتے ہیں تو یہ سارے جو کویتا جب میں خود بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اردو میرے صحیح نہیں ہے پھر بھی میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک کویتا جب کویتا ملتا ہے تو اس پہ ہم تھوڑا جوڑتے ہیں۔ شکوہ ظلمت شب سے اچھا اپنا حصے کے دیا جلاتے چلو، علی تیرے راہ میں کانٹا بچھاتے ہیں اسے شمع دکھاتے چلو۔ تو بس یہیں سے ویڈیو ہم ختم کرتے ہیں، آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے حوصلہ دیا تو انشاءاللہ میں ہر وقت ہر لمحہ ابھی میں نے جو کام کیا ہے وہ کر رہے ہیں، وہ سارے چیزوں کے بارے میں ہم آپ کو دکھا کے عملی طور پر قلم کیسے کرتے ہیں، پیڑ پودے کیسے لگاتے ہیں، دیوار کیسے لگاتے ہیں، میں دیوار بھی لگاتے ہیں، اور اس کے بعد اب باتھ روم سٹنگ بھی میں خود کرتا ہوں، بجلی فٹنگ بھی میں خود کرتا ہوں، پینٹنگ بھی میں خود کرتا ہوں، میں اپنے گھر کے جو بھی کام کرتے ہیں تو وہ سارے کام میں خود کرتا ہوں، مستری بھی خود کرتے ہیں، ڈیزائن بھی جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میرے گھر کے، میں انشاءاللہ دکھاؤں گا تو اس میں بھی بالکل آپ کو انوکھا ملیں گے۔ وہ انوکھا میں ہر کسی کو کہتے ہیں بھائی کسی انجینئر نے کسی جو نقشہ بنایا تو اس کو پتہ نہیں نام مجھے نہیں آتا ہے، تو ڈیزائنر نے ڈیزائن بناتا ہے تو وہ بھی ایک انسان ہے، وہ عقلمند انسان تھا، اس نے یہ سارے بنا دیا، تو ہم بھی اسی کے پیچھے چلنے کا عادت کرو، اچھا سوچ رکھو۔ تو میں آخر بلتی میں یہ کہتے ہیں نہ میں اردوا پھانگ ناری لوگ سے سوسے گوا پھوک سے نہ چھک پت ایک ہاتھ نوت نہ کھورے جوک تھپ ناری خویس کیت پہ نہ چک پت چوغے سو یت ناری نوت پی چادق سو بیس ناری دو گوئے کلے یک پت۔ اس کا معنی بتا دوں، نہ میں آسمان میں پتھر پھینکا تو ہمارے سر پہ پڑے گا، نہ میں اردوا پھانگ ناری لوگ سے سوسے گوا پھوک سے آسمان میں پتھر پھینکے تو ہمارے سر پہ لگے گا، ایک ہاتھ نوت نہ کھورے جوک۔ آج آپ کسی کو دھوکہ دیں گے تو ضرور کل وہ بھی آپ کو کمار توڑ دیں گے، میرے کہنا یہ ہے۔ چوغے سو یت ناری، اگر سمجھدار کوئی ہے تو سمجھدار کیا سوچیں، اس نے سنا فلانا آدمی مجھے دھوکہ دینے والا ہے، یا فلانا آدمی مجھے کل پٹائی کرنے والا ہے، فلانا آدمی مجھے یہ کرنے والا ہے، آپ نے سنا کہ آپ کو ایک دشمن آپ کا پیچھے پڑا ہے، تو آپ اگر سمجھدار ہے تو اس پیچھے پڑنے والا دشمن کو، ارے بھائی صاحب کیسا ہو بھائی، چائے پینے کے لیے چلو بھائی، کیا حال ہے بھائی، کیسا ہے بھائی دوست، کیا حال ہے، کہیں آپ میرے سے ناراض تو مت ہے، مت بڑا پیار دے گا تو کیسے آپ کو دھوکہ دے گا۔ اب وہ سوچے گا یار میں ان کے لیے اتنا سوچ رہا تھا، اس کے دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن یہ مجھے اتنا پیار دے رہا ہے، اب میں اس کو کیسے دھوکہ دے دوں، کیا ہو گیا، وہ اس دھوکے سے ٹال گیا۔ تو آخر پہ حوصلہ دیتے رہیے پلیز، شکریہ، مہربانی، خدا حافظ۔